فرینڈ فورم کے کہنے پہ راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے یہ درس ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 11ویں جماعت کا 10واں درس، مسئلہ نمبر 1553 کا آغاز ہے، لیکن ایک چھوٹی سی وضاحت میں مسئلہ نمبر 1550 جو پچھلا لیکچر تھا اس کی کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا تھا اس لیے میں نے اس کو وہیں پہ روک دیا۔ ایک چھوٹی سی وضاحت اور کر دوں، جو یوم الشک کے روزے کی بات چل رہی تھی، عرض کیا کہ 4 نیتوں میں سے کسی بھی نیت کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، البتہ اگر دن میں اس کو کسی وقت بھی پتہ چلے کہ یہ ماہ رمضان شروع ہو گیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ اپنے روزے کی نیت رمضان کی طرف کر لے، یعنی نیت کرے کہ جتنا میں نے روزہ رکھا ہے اور جو میں اب رکھوں گا یہ سارا کا سارا رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، یعنی اپنی نیت کو یوم الشک میں اگر طے ہو جائے دن میں کسی بھی وقت کہ یہ رمضان شروع ہو چکا ہے تو اپنے اس روزے کی نیت جو بھی کی تھی اس کو پھیر دے گا رمضان کے روزے کی طرف، اور یہ اس کا رمضان ہی کا روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ مسئلہ مبطلات روزہ شروع کر رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1553 ہے۔ سب سے پہلے فہرست انہوں نے بیان کی ہے اور آغا سیستانی کے حساب سے 8 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ وہ جو نیت میں ہم نے کہا تھا نا کہ ہم ان چیزوں کو انجام نہیں دیں گے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، یہ انہی کا تذکرہ ہے، یعنی ان 8 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا قصد رکھنا، اس کو کہتے ہیں روزہ، اور اگر ان میں سے کسی چیز کو بھی انجام دے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا باطل۔ 8 چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی چیز کھانا اور پینا، دوسری چیز اجتماع یعنی انٹرکورس، ازدواجی تعلقات قائم کرنا، تیسری چیز استمناء یعنی مرد اپنے ساتھ یا کسی دوسرے ذریعے سے جماع کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام انجام دے کہ جس کے ذریعے سے منی خارج ہو جائے، جیسے ہاتھ کو استعمال کرے یا کوئی بھی حتی تصورات کرے اور اس تصورات کے نتیجے میں منی خارج ہو جائے تو یہ استمناء ہے اور روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز خدا، پیغمبر اور ائمہ علیہم السلام کے ساتھ جھوٹی بات کو منسوب کرنا احتیاط واجب کی بنا پر روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ ان کی وضاحتیں بعد میں آئیں گی۔ 5ویں چیز اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت پر باقی رہنا، چھٹی چیز احتیاط کی بنا پر گاڑا غبار حلق تک پہنچانا، 7ویں چیز کسی لیکوڈ اور بہتی ہوئی چیز مائع چیز سے حقنا یعنی انیما لینا، اور 8ویں چیز قے کرنا۔ یہ 8 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اگر انسان ان چیزوں کو حالت روزہ میں انجام دے۔ اب ان کی تفصیلات کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کھانا اور پینا۔ دیکھیں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجئے اور مسئلہ سمجھنے میں آسان ہو جائے گا۔ بعض اوقات انہوں نے 2 شرطیں لگائی ہیں کھانے پینے میں۔ مسئلہ نمبر ہے 1554، کھانے اور پینے کا ٹاپک ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے انہوں نے 2 شرطیں لگائی ہیں کہ اگر کوئی شخص، اگر روزے دار اس امر کی جانب متوجہ ہوئے بغیر کہ روزے سے ہے کوئی چیز جان بوجھ کر کھا لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ ایک بات انہوں نے یہاں پر کی ہے۔ اس مسئلے کو اگر ہم غور سے دیکھیں
تو دو شرطیں یہاں پر نکلتی ہیں ہمارے پاس. اگر روزے دار اس امر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہ روزے سے ہے، کوئی چیز جان بوجھ کر کھا لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ متوجہ ہو کہ میں روزے سے ہوں، بھولا ہوا نہ ہو. توجہ ہو اس کی ایک، اور دوسری چیز یہ کہ جان بوجھ کر کھائے، غلطی سے نہ کھائے. دیکھیں یہاں سے دو باتیں نکل گئیں. ایک تو یہ کہ توجہ ہو یعنی غافل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر کھائے یعنی خود سے اختیاراً کھائے. یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس نے اختیاراً نہ کھایا ہو یعنی اس کو مجبور کیا گیا ہو. اب مجبور کی انشاءاللہ یہ تفصیل بعد میں آئے گی کہ دو طریقے ہوتے ہیں جبر کرنے کے. دو میں سے کوئی کون سا طریقہ مراد ہے وہ یہ مطلب آئے گا. چلیں یہیں پہ بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، اس پہ غور کریں. ایک مرتبہ کسی نے آپ کی کن پٹی پہ پسٹل رکھی اور آپ کو کہا کہ کھاؤ کھانا. صحیح ہے، پسٹل ہے آپ کی کن پٹی پر، لیکن کھانا آپ اپنے ہاتھوں سے خود لقمہ توڑ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، یا چاول ہیں تو چمچ میں لے رہے ہیں اور اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں اور خود ہی کھا رہے ہیں. یا آپ چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں کھاتا. میکسیمم گولی مار دے گا نا، لیکن کہہ تو سکتے ہیں، آپ اڑ تو سکتے ہیں یہاں پہ کہ میں نہیں کھاتا. صحیح ہے، آپ اڑیں گے نہیں، آپ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ جان بچانا واجب ہے شریعت کے ایک دوسرے مسئلے کی وجہ سے، لیکن منع کرنے کا اختیار آپ کا باقی ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ہاتھ پیر باندھے، آپ کا منہ زبردستی کھولا، اس میں کچھ پانی یا کھانا ڈال کے منہ بند کر دیا کہ آپ باہر بھی نہ نکال سکیں. اب آپ کے پاس اس پانی کھانے کو اندر لیے بغیر کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ایک یہ مجبوری ہے، دونوں مجبوریاں ہیں، لیکن ایک مجبوری میں آپ خود سے کھا رہے ہیں، ایک مجبوری میں آپ کو کھلایا اور ٹھوسا جا رہا ہے. مراد ان کی یہ ہے کہ یہ والی صورت جو ٹھوسنے والی صورت ہے ایسی نہ ہو. حتیٰ اگر پہلی صورت ہے کہ آپ نے جان بچانے کے لیے بھی کھایا تو روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا. صحیح آپ گنہگار نہیں ہوں گے، آپ پہ کفارہ نہیں آئے گا، لیکن روزہ بہرحال آپ کا باطل ہو جائے گا کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر خود کھایا ہے. بس یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہو، پتہ ہو کہ میں روزے سے ہوں، اور اس پتہ ہوتے ہوئے خود سے اپنے اختیار سے عمدن کھاؤں تو میرا روزہ باطل ہو جائے گا. لہذا اگر دو میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہوگی تو روزہ باطل نہیں ہوگا. مجھے یاد ہی نہیں کہ میں روزے سے ہوں اور میں نے کھا لیا، یا یاد تو ہے میں روزے سے ہوں لیکن کسی نے اس طرح سے باندھ کے ٹھوس دیا کہ میں مجبور ہو گیا کھانے پر. ان دونوں صورتوں میں آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. بس کھانے پینے سے روزہ اس صورت میں باطل ہوگا کہ جب وہ جان بوجھ کر اور متوجہ ہوتے ہوئے کھائے. اچھا، جب یہ جان بوجھ کر اور متوجہ ہوتے ہوئے کھا رہا ہے تو اس سے اب فرق نہیں پڑتا اس میں کہ کم مقدار میں کھائے زیادہ مقدار میں کھائے. 2 دانے چاول کے رکھے کھا لیے تب بھی روزہ باطل، پوری پلیٹ کھا لے تب بھی باطل. ایسی چیز کھائے جو نارملی کھائی جاتی ہو جیسے چاول، پانی، چائے، روٹی وغیرہ، یا ایسی چیز کھائے کہ جو نارملی نہیں کھائی جاتی ہے، مثلا مٹی کھا لے جو نارملی نہیں کھائی جاتی ہے، پتے کھا لے جو نارملی پتے نہیں کھائے جاتے ہیں، تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار ٹوتھ برش منہ سے نکالے اور دوبارہ منہ میں لے جائے اور اس کی تری نگل لے تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ وہ جو تری دوبارہ سے منہ میں آئی ہے وہ اتنی کم ہو کہ آپ کی تھوک میں گھل مل کر تری ختم ہو جائے اور آپ اس تھوک کو نگلیں تو روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ تھوک نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اور تری کیونکہ گھل مل کے ختم ہو گئی تو اب یہ نہیں کہلا رہا کہ آپ نے تری نگلی ہے،
کہلا رہا ہے کہ آپ نے تھوک نکلی ہے، تو اس لیے روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر تری ہو اور آپ اس کو مکس کیے بغیر ہی ایسے ہی نگل لیں، چاہے وہ کم مقدار میں کیوں نہ ہو، وہ آپ کا روزہ باطل کر دے گی تری، کیونکہ وہ خارجی تری ہے جو آپ نے نکلی ہے. یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 1554 1554. اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے وہ ہے 1557، مسئلہ نمبر 1557. یہ مسئلہ انجیکشن ڈرپس وغیرہ سے مربوط ہے، تو پہلے میں سمجھاتا ہوں پھر مسئلہ پڑھتا ہوں. دیکھیں، بیماری کی صورت میں آپ دیکھیں، ایک مرتبہ تو بیماری ایسی ہے کہ اگر یہ ڈرپ یا انجیکشن نہیں دیا تو انسان ممکن ہے یا تو مر جائے یا اس کے کوئی اعضاء ناقص ہو جائیں، یعنی واقعاً اس کے لیے نقصان اور ضرر ہوگا، تب تو دینا ہی ہے، چاہے روزہ باطل ہوتا ہو چاہے روزہ نہ باطل ہوتا، ہر حال میں بہرحال اس کو دینا ہے، کیونکہ اس کی مجبوری کی کنڈیشن ہے. درست. ابھی ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ اوائڈیبل ہو تو اوائڈ کرنا ضروری ہے یا نہیں، پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. ڈرپس ہیں، انجیکشنز ہیں، یا جو استما کے مریض جو ہے وہ پمپ لیتے ہیں، آیا ان کو روزے کی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا، ڈرپ اور انجیکشن میں دو طرح کے ڈرپ اور انجیکشن ہوتے ہیں. ایک ڈرپ اور انجیکشن وہ ہوتے ہیں جو انسان طاقت کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ اس کی طاقت بحال ہو جائے، تھوڑی کمزوری فیل نہ ہو. اور ایک ڈرپ اور انجیکشن وہ ہوتے ہیں جو دوا و دارو کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق چاہے انجیکشن اور ڈرپس طاقت کے ہوں چاہے دوا و دارو کے ہوں، دونوں کو روزے کی حالت میں استعمال کرنا جائز ہے، اور ان کو استعمال کرنے سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا. حتیٰ طاقت کے انجیکشن بھی اگر آپ لگوائیں روزے کی حالت میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. انجیکشنز اور ڈرپس روزے کو باطل ہی نہیں کرتے ہیں آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق. یہ ایک مطلب ہو گیا. دوسرا مطلب ہے وہی پمپ کا، جو سپرے وغیرہ لیتے ہیں استما کے بیمار، کہتے ہیں جو دمے کے بیماری میں سپرے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر تو یہ صرف آپ کی جو دوا اس کو آپ سپرے کرتے ہیں یہ آپ کے لنگز کی طرف جاتی ہیں تب تو روزہ باطل نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا کہ اگر یہ لنگز میں نہ جائیں بلکہ حلق سے ہوتے ہوئے پیٹ میں چلی جائیں تو روزہ باطل ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ پھیپھڑوں تک پہنچائے سپرے اس دوا کو تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. یہ دو چیزیں ہوں گی. تیسری چیز جو دوائیوں کے حوالے سے مسئلہ آتا ہے وہ ڈراپس ہیں. آنکھوں میں ڈراپس ڈالنا، کان میں ڈراپس ڈالنا، ناک میں ڈراپس ڈالنا. جہاں تک آنکھ اور کان کا تعلق ہے تو بغیر کسی اشکال کے آنکھ اور کان میں ڈراپس ڈالے جا سکتے ہیں، اور آنکھ اور کان میں ڈالے ہوئے ڈراپس سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے آنکھ اور کان میں ڈالے گئے ڈراپس کا ٹیسٹ آپ کو اپنے حلق میں بھی فیل ہو، اس کے باوجود آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا اگر قطرے آنکھ اور کان میں ڈالے گئے ہیں. البتہ ناک میں جو دوائی ڈالی جائے اگر وہ گلے تک نہ پہنچے، یعنی حلق سے نیچے نہ لے جائے، تب تو روزہ باطل نہیں ہوگا اگر یہ حلق سے نیچے نہ جائے ناک میں ڈالی ہوئی دوائی. لیکن اگر یہ حلق سے نیچے جائے گی تو پھر یہ روزے کو باطل کر سکتی ہے. بس دوائیاں، ڈراپس آنکھ اور کان میں کوئی مشکل نہیں ہے. ناک کے ڈراپس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ حلق سے نیچے نہ جائیں. اگر حلق سے نیچے نہیں جائیں گے تو ناک کے قطروں سے بھی آپ کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور روزہ آپ کا باطل نہیں ہوگا.
اللهم صل على محمد